آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو ہمیں توبہ اور قربانی کے اصل مطلب پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ ایک ایسی حکایت ہے جو سیدھی دل پر لگتی ہے اور شاید ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ تو آئیے سیدھا اصل سوال پر آتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید سب کو ہلا کے رکھ دے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کی 35 سال کی، جی ہاں پورے 35 سال کی عبادت رائے گاں چلی جائے؟ یہی سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک غیر متوقع ملاقات سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سفر پر تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو بالکل تنہا بیٹھا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہ ملاقات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں انگور دبائے آتا ہے اور اس شخص کے آگے رکھ دیتا ہے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا گناہگار ہے اور اس سے حضرت موسیٰ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کب سے توبہ کی کوشش کر رہا تھا؟ پورے 35 سال سے۔ ذرا سوچئے، اتنی لمبی مدت تک مسلسل کوشش کرنا، یہ اس کی گہری مایوسی اور امید کی ایک چھوٹی سی کرن دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی درخواست بہت سیدھی اور صاف تھی۔ وہ بس اتنا جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس کی دہائیوں کی عبادت اور توبہ کا کوئی پھل ملا ہے یا نہیں۔ کیا خدا نے اسے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ اس شخص کی فریاد لے کر اللہ کے حضور پہنچے، لیکن جو جواب انہیں ملا اس نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے اس شخص کی توبہ کے بارے میں پوچھا تو اللہ کا جواب سچ میں حیران کر دینے والا تھا۔ اس جواب نے ایک ایسی گہری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا جو اس شخص کی عبادت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس شخص کی 35 سالہ عبادت مکمل طور پر خود غرضی پر مبنی تھی۔ اس نے صرف اور صرف اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، لیکن کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، یہاں تک کہ اس پرندے کے لیے بھی نہیں جو اسے روز کھانا کھلاتا تھا۔ یعنی اصل مسئلہ، سارا معاملہ اس کی خود غرضی کا تھا۔ اس کی عبادت کا مرکز صرف اس کی اپنی ذات تھی اور اس نے کبھی اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس بے زبان پرندے کے لیے بھی نہیں جو روز اس کی مدد کر رہا تھا۔ جب اس شخص تک یہ جواب پہنچا تو وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی فیصلہ کن رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ جواب سن کر تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس نے مایوسی سے حضرت موسیٰ سے پوچھا، تو پھر میری ان 35 سال کی عبادت کا کیا فائدہ ہوا؟ اور سچ پوچھیں تو اس کا سوال بالکل ٹھیک تھا۔ اور تب اللہ کی طرف سے ایک حیران کن پیشکش ہوئی۔ اس شخص کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے سوائے اپنی مغفرت کے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب یہ شخص ایک ایسا انتخاب کرنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ وہ شخص گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر اس نے جو دعا مانگی وہ اتنی غیر معمولی اور دل کو چھو لینے والی تھی کہ اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے کہہ دو کہ میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ جب میں جہنم میں جاؤں تو وہاں کسی اور گناہگار کے لیے کوئی جگہ ہی نہ بچے۔ اس دعا کی گہرائی کو محسوس تو کیجئے، یہ بے لوثی کی انتہا تھی۔ اور اس ایک دعا نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ دعا سنتے ہی حضرت موسیٰ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس ایک لمحے کی بے لوثی نے اس شخص کی 35 سالہ خود غرض عبادت کو شکست دے دی ہے۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ دیکھو، اب تک تو اسے میرے بنائے ہوئے ایک پرندے کا بھی خیال نہیں تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے سوچا ہے۔ اس کی اسی ایک بے لوث دعا کے صدقے میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ دیکھیے اس شخص کی سوچ میں کتنی بڑی، کتنی گہری تبدیلی آئی۔ اس کی دعا مجھے معاف کر دے سے بدل کر کسی اور کو سزا نہ ملے ہو گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہی کہ سچی توبہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ روحانیت کا اصل سفر تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کے چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا حقیقی معافی تب ملتی ہے جب ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، یا تب جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ اس پہ ضرور سوچیے گا۔